پپو نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، میں کبھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہن خاموش رہی۔ بارش زور پکڑی رہی تھی اور چھت سے پانی چھپکنے لگا۔ پپو نے کہا چلو باہر چلتے ہیں، بارش میں مزہ آئے گا۔ بہن نے کہا امی دیکھ لیں گی تو ڈانٹیں گی۔ پپو نے ہنس کے امی سو رہی ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ دونوں باہر نکل آئے اور بارش میں ہنسنے لگے۔ پپو نے کہا دیکھو زندگی کا مزہ ایسا ہی ہے، کبھی کبھی سب کچھ بھول کر خوش ہونا چاہیے۔ بہن نے کہا تم ہی وقت مذاق میں رہتے ہو۔ پپو نے کہا کیوں، زندگی ہنسنے کے لیے ہی تو ہے۔ اچانک پپو نے بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہن حیران ہو کر بولی یہ کیا کر رہے ہو؟ پپو نے کہا تم گر نہ جاؤ اس لیے پکڑا ہے۔ بہن نے ہاتھ چھڑوایا اور اندر چلی گئی۔ پپو کو لگا وہ ناراض ہے، وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو بجلی چلی گئی، پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ پپو اس کے پاس آیا اور آہستہ سے کہا سوری، میرا مقصد تمہیں ناراض کرنا نہیں تھا۔ بہن نے کہا پپو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، کچھ باتیں مذاق نہیں ہوتی۔ پپو نے کہا لیکن میں دل میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ بہن نے کہا پھر یہ مذاق چھوڑ دو اور بہن کو بہن کی طرح ٹریٹ کرو۔ پپو نے سر جھکا لیا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں حد پار کر چکا تھا۔ اگلے دن پپو بہن کے پاس گیا، وہ کتابیں پڑھ رہی تھی۔ پپو نے کہا آج سے میں تمہارا ہوم ورک کرنے میں مدد کروں گا۔ بہن حیران ہو کر بولی سچ؟ پپو نے کہا ہاں، تاکہ تمہیں مجھ پر فخر ہو۔ بہن نے کہا پھر تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کبھی امی سے ڈانٹ نہیں کھانے دوں گی۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ امی نے منظر دیکھا اور مسکرا کر کہا یہی اصل بھائی بہن ہے، لڑائی بھی کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ پپو نے کہا امی آج سے میں بھی بہن کو تنگ نہیں کروں گا۔ بہن نے کہا چلو اب تم واقعی اچھے لگ رہے ہو۔ بارش پھر شروع ہوئی، دونوں باہر نکل آئے۔ پپو نے کہا اب ہاتھ نہیں پکڑوں گا، تم خوشی سے سنبھل جاؤ۔ بہن نے کہا اب میں ڈرنے والی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا بھائی میرا محافظ ہے۔ پپو نے کہا یہی سن کر دل کو سکون ملا۔ امی نے آواز دی آج بارش رکنے والی نہیں، دونوں اندر آ جاؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہلی بار ان کی ہنسی میں عزت تھی، محبت تھی اور فخر تھا۔ پپو نے دل میں کہا اصل مزہ تو اسی میں ہے کہ بہن خوش رہے اور محفوظ رہے۔ بارش کے بعد کا موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کے صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل گئی۔ بہن چائے بنا رہی تھی اور پپو اخبار لے کر بیٹھا تھا۔ پپو نے مسکرا کر کہا آج تو واقعی نیا دن لگ رہا ہے۔ بہن نے ہنستے ہوئے جواب دیا ہاں، اور آج تم واقعی اچھے بھائی لگ رہے ہو۔ امی بھی پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں مجھے تم دونوں پر فخر ہے، کل تم نے جو سمجھداری دکھائی وہی اصلی تربیت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پپو باقی اپنی بات پر قائم رہا، وہ بہن کی پڑھائی میں مدد کرتا اور اس کے کام آسان کرتا اور کبھی اسے تنگ نہ کرتا۔ بہن بھی اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد بہن کی امتحان قریب آ گئے، وہ تھوڑی پریشان تھی۔ ایک رات وہ کتابوں میں الجھی بیٹھی تھی تو پپو اس کے پاس آیا اور بولا فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر تیاری کریں گے، تم ضرور اچھے نمبر لو گی۔ پپو نے رات دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر امتحان کی اسباق دہرائے۔ جب بہن کا دل گھبراتا وہ اسے حوصلہ دیتا۔ آہستہ آہستہ بہن کا اعتماد بڑھنے لگا۔ پھر امتحان کا دن آ گیا۔ بہن جب جانے لگی تو پپو نے کہا یاد رکھنا تم محنتی ہو، بس خود پر یقین رکھو۔ بہن نے مسکرا کر کہا اگر تم ساتھ ہو تو مجھے کس بات کا ڈر نہیں۔ کچھ ہفتوں بعد نتیجہ آیا، بہن نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ امی نے کہا یہ صرف اس کی محنت نہیں، تمہاری سپورٹ کا بھی نتیجہ ہے۔ پپو نے ہنستے ہوئے کہا اب سمجھ آیا، اصل خوشی کسی کو خوش دیکھنے میں ہے۔ شام کو پھر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ دونوں صحن میں کھڑے بارش دیکھ رہے تھے۔ پپو نے کہا یاد ہے ایک دن بارش میں
ہم نے کیا سیکھا تھا؟ بہن نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کہ رشتوں کی خوبصورتی عزت اور اعتماد میں ہوتی ہے، اور اس دن کے بعد ان کی ہنسی میں ہمیشہ ایک نیا سکون، ایک نیا بھروسہ اور ایک مضبوط رشتہ شامل ہو گیا۔